بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، یہ تاریخ اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی 156 نمبر قسط ہم بیان کر رہے ہیں آپ، اور کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ عزازیل جو ان کا سالار تھا اس کا اور ہمارے حضرت خالد بن ولید کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی جب آمنے سامنے گھوڑے پہ تھے، تو اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ حضرت خالد بن ولید اس سے تیز نکلے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عزازیل ان کے قریب ہی تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار کا وار کیا جو عزازیل نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ واقدی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے حضرت خالد بن ولید اور عزازیل کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عزازیل وار روکتا تھا اور وار کرتا نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو وہ داد تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا، مسلمانوں نے بھی عزازیل کی پھرتی کی داد دی۔ حضرت خالد بن ولید اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، عزازیل نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے بھڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ عزازیل نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیل نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے تعاقب میں رہا۔ عزازیل اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد اس کے تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ عزازیل کا گھوڑا حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیل نے دیکھ لیا کہ خالد کا گھوڑا رہ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور حضرت خالد بن ولید کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ عربی، عزازیل نے للکار کے کہا، تو سمجھتا کہ میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھاؤں؟ میں تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیل کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ عزازیل نے خالد کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ حضرت خالد بن ولید کھڑے رہے۔ عزازیل قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر حضرت خالد بن ولید پر وار کیا۔ خالد بچتے نظر نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیل گھوڑے کو گھما کر آیا۔ حضرت خالد بن ولید پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کہ پھر عزازیل نے ان پر وار کیا، خالد نے صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچایا، بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوری ہو گئی۔ گھوڑا گرا اور عزیز گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا، لیکن خالد نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا تو تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اسے پھر اٹھایا، پہلے سے زیادہ زور سے پٹکا۔ عزازیل کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد اسے مار ڈالیں گے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اسے گھسیٹا اور اس طرح اپنے لشکر کی طرف لے گیا اور قلوس کے پاس جا کھڑا کیا۔ یہ لے، حضرت خالد بن ولید نے اسے کہا، اپنے دوست قلوس سے مل۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ عزازیل کو بھی باندھ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالاروں مسلمان کو دے دیے تھے، ادھر شور اٹھا کہ باقی لشکر آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے اسی لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار تھے۔ اس لشکر کے ساتھ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید نے ذرا سے بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 جان باز سواروں کے دستے تلیہ کو اپنے کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔
یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا، لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی، وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے دوست سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں سامنے نظر آ رہے تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی شامل تھے۔ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا، جو قلعہ بند شہر تھا، فاصلہ 12 میل کا تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب بھی تھی۔ چنانچہ وہ فردن درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے دشمن کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھ ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا تھا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوؤں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچے رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئی۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے، تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے فیل کے قلعے کے قریب بھی پہلے ہی ایک گھوڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ حضرت خالد بن ولید 2 گھوڑ سوار دستے 2 مقامات پر بھیج دیا۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو ان پر حملہ کر دیں۔ 20 اگست 634 عیسوی 20 جمادی الاخر 13 ہجری حضرت خالد بن ولید نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا، اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا باب الشرق، باب التما، باب حابیہ، باب فرادیس، باب کسان اور باب صغیر۔ حضرت خالد بن ولید ہر دروازے کے سامنے 2-3 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے تھے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا۔ رافع بن عمیرہ، عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، یزید بن ابی سفیان، یزید کی ذمہ داری میں 2 دروازے دے دیے گئے۔ زرار بن ازوار کو منتخب سواروں کا 2000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں اور اگر رومی بحر آ کر کسی دستے پر حملہ کرے تو زرار اس کی مدد کو پہنچے۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانے اور برچیاں لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کی دفاع کا ذمہ دار سالار تما بھی تھا، جو شہنشاہ ہرکل کا داماد بھی تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالاروں عزیزیہ اور قلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندے ہوئے لائے گئے تھے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا تھا جہاں دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ حضرت خالد بن ولید نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے زرار بن ازوار کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے۔ ان کے دھڑ گرے، تڑپے اور ساقط ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بچھاڑ آئی۔
لیکن حضرت خالد بن ولید اور زرار ان کی زد سے نکل آئے تھے۔ دمشق کا معاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نفیسیوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تسخیر جنگی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی۔ کسرے کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی، لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اتنے تھوڑے سے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پہ شکست دیے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو معاصرے میں لے لیا تھا، جو رومیوں کا بہت بڑا ہی اہم اور قیمتی شہر تھا۔ قیصر روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے بہترین اور دہشت ناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فتحانہ داخلہ اور دمشق کا معاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ یہ تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوسرے اپنے وطن سے دوری پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور وقار نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے، جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی، تاریخ نویسوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سرفہرست دو فوجیں آتی ہیں، ایک قیصر روم کی فوج اور دوسری کسرا کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے شک حضرت خالد بن ولید کی جنگی قیادت، تیز رفتار نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم اصرار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شہادت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کشمہ کہا ہے۔ میرے عزیز رفیقو، حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے، اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے؟ اللہ نے ہمارے قبیلوں کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے، اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی، اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے۔ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک کئی آوازیں سنائی دی، اور اے برہنہ جنگجو، حضرت خالد بن ولید نے زرار بن الزوار سے، جو خود ذرا اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، کہا، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں، ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ تو دوستو، یہیں پہ ہم رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔